بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ نے اکثر لوگوں سے سنا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی نماز کے لیے اذان نہیں دی۔ وہ کون سی وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان نہیں دی؟ کیا یہ حقیقت ہے کہ واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان نہیں دی؟ اس بات میں کتنی صداقت ہے، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو تفصیل سے ساری بات بتائیں گے لیکن اس سے پہلے کچھ احادیث اذان کی فضیلت کے بارے میں سماعت فرمائی جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مؤذن کے گناہ وہاں تک معاف کر دیے جاتے ہیں جہاں تک اس کی آواز پہنچتی ہے، یعنی اگر اتنی مسافت تک کی جگہ اس کے گناہوں سے بھر جائے تو بھی وہ سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جانداروں کے بے جان جو مؤذن کی آواز سنتے ہیں وہ سب قیامت کے دن اس کے لیے گواہی دیں گے۔ مؤذن کی آواز پر نماز میں آنے والے کے لیے 25 نمازوں کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے اور ایک نماز سے پچھلی نماز تک کے درمیانی اوقات کے گناہ بھی معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، مؤذن کی آواز جہاں جہاں تک پہنچتی ہے وہاں وہاں تک اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ ہر جاندار اور بے جان جو اس کی اذان کو سنتے ہیں اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ ہر جاندار اور بے جان اس کی اذان کا جواب دیتے ہیں۔ حضرت ابو اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے فرمایا، جب تم جنگلات میں ہوا کرو تو بلند آواز سے اذان دیا کرو، کیونکہ میں نے رسول اللہ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، مؤذن کی آواز کو جو درخت، مٹی کے ڈھیلے، پتھر، جن اور انسان سنتے ہیں وہ سب قیامت کے دن مؤذن کے لیے گواہی دیں گے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ اگلی صف والوں پر رحمت بھیجتے ہیں، فرشتے ان کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں اور مؤذن کے اتنے ہی زیادہ گناہ معاف کیے جاتے ہیں جتنے حد تک وہ اپنی آواز بلند کریں۔ جو جاندار بے جان اس کی آواز کو سنتے ہیں اس کی تصدیق کرتے ہیں، مؤذن کو ان تمام نمازیوں کے برابر اجر ملتا ہے جنہوں نے اس کے ساتھ نماز پڑھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 12 سال اذان دی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اس لیے ہر اذان کے بدلے میں 60 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، ہر اقامت کے بدلے میں 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 شخص ایسے ہیں کہ جن کو قیامت کی سخت گھبراہٹ کا خوف نہ ہوگا، نہ ان کو حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ جب تک مخلوق اپنے حساب و کتاب سے فارغ ہو وہ مشک کے ٹیلوں پر تفریق کریں گے۔ وہ شخص جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قرآن شریف پڑھا اور اس طرح امامت کی کہ مقتدی اس پر راضی رہے۔ دوسرا وہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو نماز کے لیے بلاتا ہو۔ تیسرا وہ شخص جو اپنے رب سے بھی اچھا معاملہ کرے اور اپنے ماتحتوں سے بھی اچھا معاملہ رکھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، شیطان جب نماز کے لیے اذان سنتا ہے تو مقام روح تک دور چلا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان کہتے ہیں، میں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقام روحہ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ مدینہ سے 36 میل دور ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان با آواز ہوا خارج کرتا ہے، پیٹ پھیر کر بھاگ جاتا ہے تاکہ اذان نہ سنے، پھر جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو واپس آ جاتا ہے، جب اقامت کہی جاتی ہے تو پھر بھاگ جاتا ہے اور اقامت پوری ہونے کے بعد پھر واپس آ جاتا ہے تاکہ نمازی کے دل میں وسوسہ ڈالے۔ چنانچہ نماز سے کہتا ہے کہ یہ بات یاد کر اور یہ بات یاد کر، ایسی باتیں یاد دلاتا ہے جو باتیں نمازی کو نماز سے پہلے یاد نہ تھیں، یہاں تک کہ نمازی کو یہ بھی خیال نہیں رہتا کہ کتنی رکعتیں ہوئی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر لوگوں کو اذان اور پہلی صف کا ثواب معلوم ہو جاتا اور انہیں اذان اور پہلی صف قرآن اندازی کے بغیر حاصل نہ ہوتی تو وہ ضرور قرآن اندازی کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے
حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آذان دینے کھڑے ہوئے۔ جب آذان دے چکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یقین کے ساتھ ان جیسے کلمات کہتے ہیں جو مؤذن نے آذان میں کہے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آذان کہنے والے ہم سے اجر و ثواب میں بڑھے ہوئے ہیں، کیا کوئی ایسا عمل ہے جو ہمیں بھی آذان دینے والے فضیلت مل جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہی کلمات کہا کرو جو مؤذن کہتے ہیں، پھر جب تم اذان کا جواب دے سکو تو دعا مانگو، جو دعا مانگو وہ دعا آپ کو مل جائے۔ ناظرین، آخر میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ آیا کہ واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی اذان نہیں دی، اس کی کیا وجہ ہے؟ آئیے سماعت فرمائیں۔ واضح رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نفس اذان تو قطعی طور پر ثابت ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، اس لیے کہ سنن ابو داؤد اور جامع ترمذی میں روایت ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کان میں اذان دی تھی۔ باقی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز کے لیے اذان دینا ثابت ہے یا نہیں، اس بارے میں شروع سے ہی ائمہ محدثین میں اختلاف چلا آ رہا ہے۔ ائمہ محدثین اس بارے میں دو رائے ہیں۔ امام محی الدین نووی اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ وغیرہ کا موقف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی حیات طیبہ میں دوران صف نماز کے لیے ایک مرتبہ اذان دینا ثابت ہے۔ ان کا حضرات کا استدلال امام ماخذ جامع الترمذی میں حضرت یعلی بن مرہ سقفی کی روایت ہے۔ علامہ ابن حجرہ عسقلانی، علامہ زرقانی، امام طارق قطنی اور اس طرح علامہ سہیل رحمۃ اللہ علیہم یہ حضرات ترک مباشرہ الاذان یعنی نبی کریم سے نماز کے لیے اذان کے ثابت نہ ہونے کے قائل ہیں۔ ان حضرات کا کہنا یہ ہے کہ ترک مباشرہ الاذان کا مسئلہ نبی کریم کے خصائص میں سے ہے، لہٰذا آپ یہ اشکال ہیں کہ یہ بات ناممکن ہے۔ نبی کریم نے ایک کام کرنے کا حکم فرمایا اور خود ایک مرتبہ بھی اس پر عمل کر کے نہ دکھایا، باقی نہیں رہتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ نو مولود بچے کے کان میں اذان دینا نبی کریم سے قطعی طور پر ثابت ہے۔ باقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز کے لیے اذان دینے کے بارے میں محدثین کے مابین اختلاف ہے۔ نیز الامام المحدث فقیہ مولانا محمد عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ نے انہوں نے اپنی ایک سالہ رسالہ بنا الخبر فی الاذان خیر البشر میں ائمہ محدثین کے درمیان اختلاف ذکر کرنے کے بعد تحریر فرمایا کہ ابھی تک اس بارے میں کسی نے کوئی حتمن رائے قائم نہیں کی، لہٰذا ہمیں بھی اس بارے میں توقف ہی اختیار کرنا چاہیے۔ نیز مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس رسالے میں ترک مباشرہ الاذان بن نفس نفیس اذان نہ دینے کے چند وجوہات ذکر کی ہیں، جن میں زیادہ صحیح اور قوی مضبوط یہ ہے، نبی کریم کے اذان نہ دینے میں در حقیقت خلفائے راشدین کے مشقت میں پڑھنے اور احکام و شریعہ میں خلل واقع ہونے کے اندیشے سے بچنا تھا۔ وہ اس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کوئی کام شروع فرماتے تو اس پر مواظبت اور مداومت اختیار فرما دے، جبکہ منصب رسالت اور احکام شریعہ مثلا کفار سے قتال، لوگوں کے درمیان فیصلے وغیرہ جیسی بڑی ذمہ داری انجام دینی تھی جو اذان سے زیادہ اہم اور ضروری تھی۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذان دیتے تو اس پر مواظبت فرماتے، تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں خلفائے راشدین کو بھی مواظبت کرنی پڑتی، جس کی بنا پر دوسرے اہم امور میں خلل واقع ہونے کا اندیشہ تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان نہیں دی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے، نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کر دیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ اذان کا خواب اور اس کا آغاز۔ ایک دن حضرت عبداللہ بن زید نے خواب میں دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں ایک گھنٹی ہے۔ انہوں نے دل میں یہ سوچا کہ اس سے لوگوں کو نماز کے لیے بلایا جا سکتا ہے۔ اسی وقت ایک نورانی شخصیت ان کے سامنے آئی اور فرمایا، کیا تم یہ گھنٹی مجھے بیچ دو گے؟ حضرت عبداللہ بن زید نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ اس سے لوگوں کو نماز کے لیے بلانے کا کوئی طریقہ بنا لوں۔ تو اس نورانی شخصیت نے فرمایا، میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟
پھر اس نے آذان کے الفاظ سکھائے، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ جب حضرت عبداللہ بن زید کی آنکھ کھلی تو وہ فوراً نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا خواب بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ خواب سچا ہے، یہ غبام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بلال اٹھو اور یہ کلمات اذان کے طور پر پکارو، کیونکہ تمہاری آواز بلند اور خوبصورت ہے۔ چنانچہ حضرت بلال نے اسلام کی پہلی اذان دی۔ مدینہ کی فضاؤں میں پہلی مرتبہ اللہ اکبر کی صدا گونجی، لوگ اپنے گھر سے دوڑتے ہوئے مسجد کی طرف آنے لگے۔ اس طرح اسلام کی اذان کا آغاز ہوا۔ بعد میں حضرت عمر بھی آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے بھی بالکل ایسا ہی خواب دکھایا گیا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا۔ اس طرح ایک سچے خواب کے ذریعے آذان کی بنیاد رکھی گئی، اور آج دنیا کے ہر کونے میں ہر لمحہ کسی نہ کسی جگہ اللہ اکبر کی آواز گونجتی ہے۔ شیطان کے آذان کے وقت بھاگنے کا ذکر حدیث مبارکہ میں بھی آیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آذان دی جاتی تو شیطان پیٹ پھیر کر بھاگ جاتا اور زور زور سے پادتا ہے تاکہ آذان کی آواز نہ سن سکے۔ جب آذان ختم ہو جاتی ہے تو واپس آتا ہے، اور جب اقامت کہی جاتی ہے تو پھر بھاگ جاتا ہے، اور جب نماز شروع ہو جاتی ہے تو پھر آ کر وسوسے ڈالتا ہے، یہ یاد کرو وہ یاد کرو۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ وجہ کیا ہے؟ شیطان بھاگ جاتا ہے۔ آذان توحید اور ایمان کی پکار ہے۔ آذان میں اللہ اکبر اور اشہد ان لا الہ الا اللہ کے الفاظ آتے ہیں۔ یہ اعلان شیطان کے سب سے بڑے دشمن یعنی اللہ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی ہے۔ شیطان اس اعلان کو برداشت نہیں کر سکتا۔ آذان رحمت اور نور کا اعلان ہے۔ جب آذان ہوتی ہے تو رحمت الہی نازل ہوتی ہے، ملائکہ اترتے ہیں اور نماز کے لیے مومنین جمع ہوتے ہیں۔ شیطان چاہتا ہے کہ لوگ غفلت میں رہیں، اس لیے وہ رحمت کے ماحول سے بھاگ جاتا ہے۔ آذان سے ایمان تازہ ہوتا ہے، آذان سننے والے کا ایمان تازہ ہوتا ہے اور وہ نماز کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ شیطان نہیں چاہتا کہ انسان اللہ کی یاد میں مشغول ہو، اس لیے وہ آذان کے وقت دور بھاگتا ہے۔ آذان سے شیطان کے دل پر عذاب ہوتا ہے۔ اذان کے الفاظ شیطان کے لیے آگ کی مانند ہوتے ہیں، وہ ان کو سن کر تکلیف محسوس کرتا ہے، اس لیے چیختا ہوا بھاگ جاتا ہے۔ خلاصہ، شیطان آذان کے وقت اس لیے بھاگ جاتا ہے کیونکہ وہ اللہ کی بڑائی اور رسول اللہ کی رسالت کی گواہی برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ رحمت اور ایمان کے ماحول سے نفرت کرتا ہے۔ وہ انسانوں کو نماز سے روکنا چاہتا ہے مگر اذان لوگوں کو نماز کی طرف بلاتی ہے۔ اس لیے آذان کے وقت خاموشی سننا، جواب دینا اور درود دعا پڑھنا بہت ثواب کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔